کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے. تو کہہ تو دیتے ہیں جناب نے بزرگوں نے کبھی الہام میں یہ دعوے تو نہیں کیے ہیں. سرکار آپ تذکرۃ الاولیاء کتاب پڑھیں، تمام بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، صرف شریعت کے احکام نہیں لے رہے، دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک یہ چھپتے تھے یہ کہہ کے کہ نہیں جی وہ بزرگان دین جو ہے نا وہ شرعی کوئی احکام تو نہیں لے رہے ہوتے جی، وہ اگر شرعی احکام لیں تو ہم کہیں گے ختم نبوت پہ ڈاکہ، ہم تو کشف الہام کو یہ مانتے ہیں بس کوئی بشارت ہوگی. یہ بشارت ہے؟ عقیدے بتا رہے ہیں. قصیدہ غوثیہ میں کیا کیا اشعار لکھے ہیں کہ قیامت تک جتنے دن طلوع ہوں گے وہ مجھے بتائیں گے کہ کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سامعین و ناظرین، آج مرزا جیلوی کی ایک گفتگو سنی جو اس نے قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی دامت برکاتہم العالیہ ان کے خلاف کی ہوئی تھی. قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کا جو الہام ہوتا ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہوتا. اللہ کے نبیوں کا جو الہام ہوتا ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ وحی الہی ہوتا ہے. اس پر مرزا نے بہت ہی بھونڈے انداز میں، اوٹنگ کے انداز میں اس کا رد کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر بڑی عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں اس نے تذکرۃ الاولیاء کا نام لیا اور کہا کہ تمہارے ولی جو ہیں یہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ سے احکام لے رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی ایسی باتیں موجود نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر واضح طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ سب پر حجت ہے. ان دلیل کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شریعت مطہرہ پر کوئی چیز حجت نہیں، یعنی کسی کا الہام یہ شریعت پر حجت اور دلیل نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرات اولیاء کرام جن کی ولایت ثابت اور محقق ہے ان سے یہ قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو جو بظاہر خلاف شریعت نظر آ رہا ہو، فرماتے ہیں 4 طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. پہلی بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ سند صحیح اور واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، یعنی وہ قول اللہ کے ولی کا جو سند صحیح سے اللہ کے ولی تک ثابت نہ ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناقل پر مردود ہے. تو جس نے وہ قول نقل کیا ہے تو اس کی طرف رد کر دیا جائے گا. یہ کہیں گے کہ یہ اس کا قول ہے، اللہ کے ولی کا قول نہیں. اور دامن اولیاء اس سے پاک، یعنی اللہ کے ولی کا دامن اس خلاف شریعت قول سے پاک ہے. یعنی اگر کسی کتاب کے اندر کوئی ایسا قول اللہ کے ولی کی طرف منسوب ہے جو ہے خلاف شریعت، اس کی سند جو ہے یہ اللہ کے ولی تک نہیں جاتی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ولی کا یہ قول نہیں، یہ اس ناقل کا قول
تو فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا حوالہ دیتے ہوئے، لا تجوز نسبت مسلم الی کبیرۃ من غیر تحقیق، کہتے ہیں مسلمان کی نسبت کرنا کبیرہ گناہ کی طرف بغیر تحقیق کے یہ بھی جائز نہیں. یعنی کسی کو کافر فاسق کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر تحقیق کے بغیر کسی مسلمان طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کی جائے تو یہ بھی غلط ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت نہ ہو اس وقت تک ہم اللہ کے ولی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھ سکتے. اور فرماتے ہیں اب تواتر یہ نہیں کہ کوئی نسخہ کسی کی طرف منسوب کسی الماری میں ملا اور چھاپے خانے والے نے چھاپ دیا تو اب یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ فلاں اللہ کے ولی کی کتاب ہے. یعنی حضرت بابا فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی تو بہت بڑے ولی ہیں نا، تو اگر ایک کتاب ان کی طرف منسوب ہے تو سند صحیح سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یقیناً یہ کتاب ان کی ہے. تو فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بازار کے اندر ایک ایسا بندہ جس کو بندہ جانتا ہی کوئی نہیں، وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، 1000 بندہ اس کو سنتا ہے، سن کر آگے پھر وہ پھیلا دیتا ہے، تو اس بات کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ جو بیان کرنے والا ہے سب سے پہلے بیان کرنے والا ہے وہ خود مجہول ہے، اس کو جانتا بندہ کوئی نہیں، اس کی عدالت کا کسی کو پتا نہیں، اس کی فقاہت اور اس کی تقوی کا کسی کو پتا نہیں، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں آج کل حضرات اولیاء کرام کے نام سے بہت سی کتابیں نظم اور نثر ایسی شائع ہو رہی ہیں کہ جن سے ان کا دامن پاک ہے. تو فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ چال چلی کہ علماء کرام کی طرف ایسی کتابیں لکھ کر منسوب کر دی. اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے 2 شخصیات کا حوالہ دیا. ایک امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عقائد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے چھپی. تو فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا دامن اس کتاب سے بری ہے، اور جس نے وہ لکھ کر شائع کی وہ مجرم ہے. اس طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی ان کے نام سے کتابیں لکھ کر شائع کی گئی جو ان کے عقائد نہیں تھے. اس طرح امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی نے غنیت الطالبین کے بارے میں یہ فتاوی حدیثیہ کے اندر ذکر کیا کہ غنیت الطالبین میں بہت سارے الحاقات ایسے ہیں جس سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دامن پاک ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع بات کسی کتاب کے اندر ہو تو وہ کتاب صحیح سند کے ساتھ اور پھر اس کتاب میں وہ اللہ کے ولی کا جو قول ہے اس تک سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. فرماتے ہیں اگر یہ بات پائی جائے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ جو قول ہے اللہ کے ولی کا اس کے اندر کسی تعویل کا احتمال ہے یا نہیں ہے. اگر تعویل کا احتمال ہو تو پھر اس کی تعویل کریں گے. اور تیسرا فرماتے ہیں اگر تعویل ممکن نہ ہو اور کسی کا احتمال ہو، یعنی اللہ کا وہ ولی ولایت پر پہنچنے سے پہلے اس نے کوئی بات کی ہو یا کوئی کام کیا ہو، یہ احتمال ہو اس کے اندر، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اس بات سے نہ تو استناد صحیح ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے اللہ کے ولی پر اعتراض کیا جائے گا.
کیونکہ اس کی توبہ سے پہلے وہ بات اس نے کی تھی، جب اس نے توبہ کر لی تو توبہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو گئے، اس لیے وہ بات یا وہ کام اللہ کے ولی پر اعتراض کا سبب نہیں بنے گا، اگرچہ وہ خلاف شریعت پہلے تھا۔ تو فرماتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے وہ ولی جن کی ولایت ثابت ہے، محقق ہے، اور سب ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، ان سے کوئی ایسی بات جس کے اندر نہ تمیل کا احتمال ہے نہ وہ محتمل ہے کہ اس کے اندر کوئی احتمال پایا جائے، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم سمجھے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اللہ کے کلام میں متشابہات ہیں، اللہ کے رسول کے کلام میں متشابہات ہیں، اس طرح اللہ کے ولیوں میں بھی کلام میں بھی متشابہات ہیں، تو پھر ہم ان کو متشابہات کے قبیل سے ٹھہرائیں گے۔ تو یہ 4 احکامات تھے جن کو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کر دیا کہ اگر اللہ کے ولی کا کلام بظاہر خلاف شریعت ہو یا کوئی کام خلاف شریعت ہو تو یہ 4 احتمالات اس کے اندر پائے جا سکتے ہیں۔